الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام استاذ العلماء فیض یافتہ حضور ضیاء الامت سرمایہ ملت یادگار اسلاف حضرت علامہ شوکت علی چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نمونہ اسلاف محترم المقام جناب قمر الدین صاحب زید مجدہ دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معظم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اس عظیم الشان روحانی اصلاحی تربیتی ماہانہ کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم علمی اور تربیتی جامعہ کے قیام پر میں محسن اہل سنت معمار ملت شاہین اسلام حضرت علامہ زبیر اسلم صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے جملہ رفقا کی خدمت میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے طویل عمر بالخیر عطا فرمائے اور اس جامعہ کے علمی اور روحانی فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ میں اپنے برادر عزیز مخلصی فی اللہ حضرت علامہ محبوب احمد صاحب
کبھی شکر گزار ہوں کہ تلگنگ سے یہاں تک جن کی شفقت محبت دعائیں شامل حال رہیں، مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے احوال کو بیان کیا ہے یا ان کی عاقبت کو بیان کیا ہے کہ جو اپنی دنیاوی زندگی میں تعلیمات اسلام کی طرف اور شریعت کی طرف پشت کیے رہتے ہیں اور غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کا انجام کیا ہے، ان کی عاقبت کیا ہے، اس کا ایک منظر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے۔ یہ جتنے بھی جلسے ہیں، پروگرام، اس کا عنوان کوئی بھی ہو، میلاد النبی ہو، معراج النبی ہو، 11ویں شریف کے عنوان پہ ہو، کل شریف ہو، چہلم ہو، 40واں ہو، عرس ہو، برسی ہو، سالانہ ہو، نام کوئی بھی دے دیں آپ، تو مقصد صرف ایک ہے۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر کچھ مقصد نہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہم اس دنیا میں عارضی طور پر کیوں بھیجے گئے، اور اس کے بعد کی جو دنیا ہے یہ تو لیمیٹڈ ہے، وہ ان لیمیٹڈ ہے اور ایٹرنل لائف ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو وہ جو نہ ختم ہونے والی ہے اس کو سنوارنا کہاں پہ ہے؟ کہ جس نے اس محدود زندگی میں وہ لامحدود زندگی نہ سنواری، تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر خسارے میں اور گھاٹے میں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ایسے فتنوں کے دور میں ہیں کہ میجارٹی اور اکثریت اپنی نہ ختم ہونے والی زندگی کو برباد کر رہی ہے۔ جلسوں کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہمارے ہم ان کے ہو جائیں، بات اتنی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور اللہ کا بندے سے جڑ جائے، فقد فاز فوزا عظیما، قرآن پاک نے کہا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ کسی بھیڑ والے بازار میں چلے جائیں اور ایک ایک بندے کو پکڑ لیں، جو دکانوں پہ ہیں، جو ریڑیوں پہ ہیں، جو کھوکوں پہ ہیں، جو گاڑیوں میں ہیں، جو موٹر سائیکلوں پہ ہیں، جو پیدل چل رہے ہیں، ہر کوئی کسی فکر اور ٹینشن میں پھر رہا ہے۔ ایک ایک بندے سے پوچھیں آپ کی فکر کیا، پریشانی کیا ہے، تو 100 میں سے 90 بھی نہیں، 100 کا 100 بندہ آپ کو بتائے گا میری دنیا کی یہ پریشانی، یہ ٹینشن، میرا بچہ بیمار ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میری فلاں سے ناراضگی ہو گئی ہے۔ دنیاوی معاملات، انہی کے حوالے سے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ٹینشن پائی جاتی۔ لیکن وہ مسئلہ جو سب سے زیادہ ٹینشن کا ہے نا، وہ کسی کی زبان پہ نہیں ہے، کہ مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا ہے، ایک ایسی زندگی کی طرف ٹرانسفر ہونا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، وہ کسی کی زبان پہ نہیں آئے گا۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ٹینشن اگر آخرت بنا لو نا تو دنیا کی ہر ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ وہ ایک ٹینشن ہر ٹینشن ختم کر دیتی، وہ ایک پریشانی ہر پریشانی ختم کر دیتی، لیکن وہ جو ٹینشن ہونی چاہیے وہ کسی کو نہیں ہے۔
اور ہر قسم کی ٹینشنز ہم نے پال رکھی. پھر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی. حضور نے فرمایا ستکون فتن، میری امت میں ایسے ایسے فتنے آ جائیں گے. اب غور کرنا حدیث پہ. آج تو ہر شخص بھانگ رہا ہے نا. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے. اب اس میں مدارج بیان کیے حضور نے، کون کس سے بہتر ہوگا. فرمایا القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماچی والماچی فیہا خیر من السائی. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ ان فتنوں کے دور میں، بے غیرتی کے دور میں، بے حیائی کے دور میں، دینی غفلت کے دور میں، بے حسی کے دور میں، جو بیٹھا ہوگا نا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا. جو کہیں چھپ کے بیٹھ جائے گا، بچ کے بیٹھ جائے گا، اپنے دامن کو بچا کے بیٹھے گا، حضور فرماتے ہیں وہ بیٹھا ہوا اس سے بہتر ہوگا جو کھڑا ہے فتنوں اور بے حیائی کے اس ماحول میں. اور امام الانبیاء نے فرمایا جو کھڑا ہے نا وہ اس سے بہتر ہوگا جو ان فتنوں میں چل رہا ہے. اور امام الانبیاء نے فرمایا جو چل رہا ہے وہ اس سے بہتر ہوگا جو بھاگ رہا ہے. اور یہاں تو سب کو دوڑ لگی ہوئی، یہاں سب بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہی ایک ٹینشن ہے. امام الانبیاء کے غلاموں اب قربان جائیں تاجدار کائنات کے علم کی وسعتوں پر. میں کہتا ہوں اس دور کا نقشہ کھینچا حضور. فرمایا وہ ایسے فتنے ہوں گے من تشرف لہا تستجربو. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جو ان فتنوں میں، وہ سمجھے گا میں ملوث تو نہیں ہو رہا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ غلط چیز ہے، ملوث نہیں ہو رہا ہوں، لیکن دیکھوں تو صحیح ہے کیا. تو تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں جس نے دور سے جھانک کر بھی دیکھا وہ بھی مبتلا ہو جائے گا. جس نے جھانکنے کی کوشش کی وہ بھی نہیں بچے گا. آج بوڑھے بوڑھے لوگ بھی ٹی وی پر خبریں ضرور سنتے، کہتے ہیں ہم ٹی وی نہیں دیکھتے، کہتے ہیں ہم فلمیں نہیں دیکھتے، ہم ڈرامے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن وقت نکال کے نا ہم خبریں ضرور سنتے ہیں. تو وہ جو خبریں دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ جس کے سر سے دوپٹہ اتر کر گلے میں بھی نہیں ہے، چھاتیاں دکھا رہی ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے تو؟ اب یہ جھانک رہا ہے، کہتا میں صرف خبریں سنتا ہوں 24 گھنٹے میں تو اور کچھ دیکھتا ہی نہیں ہوں. اور پھر انہی خبروں میں انڈرویئر پہن کر بیڈمنٹن کھیلنے والی دکھائی جا رہی ہیں، ننگے جسموں کے ساتھ میدان میں اترتی لڑکیاں دکھائی جا رہی ہیں، اور بابا دیکھ رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے میں تو صرف خبریں سنتا ہوں، میں نے تو ٹی وی دیکھی کبھی نہیں. جھانک کر ملوث ہو چکا ہے اور خبر ہی کوئی نہیں. اور صرف ایک ٹینشن ہے میں دیکھوں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. خبر سننے کا شوق. قرآن کہتا ہے نادان دوسروں کی خبر لینے والے اپنی خبر لے تیرے ساتھ کیا بیتنے والی ہے. تجھے معلوم ہی نہیں تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دوسروں کی خبریں لیتا رہا، اپنی خبر بھول گیا کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پھر اسی طرح امام الانبیاء کے غلام سب کے پاس ٹچ موبائل ہے. یہ دور حاضر کے بہت بڑے دجالی فتنے ہیں. دجال دجل سے ہے اور یہ مبالغہ کا سیدھا بہت دھوکہ دینے والا، اور یہ دھوکہ دے رہا ہے. دیکھیں اس دجالی فتنے نے کتنے بڑے فتنے پیدا کر دی، کیونکہ دجالوں کے ہاتھ میں ایک دجال آ گیا. دنیا بھر کی گندگی موبائلوں میں ہے، موبائل ہر لڑکی لڑکے کے ہاتھ اور جیب میں.
اور جب سب جاگ رہے ہیں فارغ، اس وقت تک آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہیں، کانوں کی بدکاری میں مبتلا ہیں. کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کھولتے. اچھا، صورتحال یہ ہے کہ اب وہ جو جہاں علماء کی تقریریں ہیں نا، اگر وہ کھولتے ہیں تو اس کے اندر بھی انہوں نے دجالوں نے ننگی تصویریں لگا دی ہیں، گندی فلمیں ڈال دی ہیں. ایک دیندار بندہ دیکھ رہا، میں تو تقریر سننے لگا جو اس نے ویب سائٹ کھول لی. اچھا یہ کیا آ گیا، اس کو بھی کلک کرے گا، دیکھو تو صحیح. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے جھانکنے کی بھی کوشش کی وہ بھی ملوث ہو جائے گا، وہ بھی اس میں مبتلا ہو جائے گا. اب اس کی طرف توجہ نہیں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے. یہ بھی علم ہے اس دور کا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر بربادی یہ ہے کہ گناہ کو نیکی سمجھا جا رہا ہے. ایک موقع پر امام الانبیاء نے فرمایا کیف بکم، او میرے غلام، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. سامنے صحابہ کرام مخاطب، پیغام تو پوری امت کے لیے تھا. تو امام الانبیاء نے فرمایا اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا. صحابہ نے عرض کی آقا کب؟ فرمایا اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، کہ جب تمہاری عورتیں یعنی میری امت کے جوانوں کی اکثریت اللہ رسول کی نافرمان ہو جائے گی، فاسق ہو جائے گی، اور میری امت کی عورتوں کی میجارٹی شریعت کی ہر حد گزر جائے گی. اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کو بیان کرتے جا رہے ہیں. میری امت کے جوانوں کی میجارٹی فاسق ہو جائے گی. اب دیکھ لیں جوانوں کی میجارٹی، اب فاسق تو کیا، اب تو کافر ہو چکے ہیں. یہ جو لادینیت کا فتنہ ہے نا، فتنہ الہاد، یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. پہلے ادوار میں یہ ہوتا تھا، پہلے زمانوں میں، کہ کوئی مسلمان سے خدا نہ خواستہ ہندو بنا نا تو وہ زنار پہن لیتا تھا، کچکا لگاتا تھا، مندر میں جا کے بیٹھ جاتا تھا، تو صاف نظر آتا تھا اس کے لباس سے، وضاقتہ سے، جو علامتیں ہیں دوسرے مذہب کی، ہندوؤں کی، وہ اس نے اپنا لی، میں ہندو ہو گیا. مسلمان اس سے بچتے تھے، یہ تو مرتد ہو گیا. کوئی عیسائی بن جاتا، صلیب پہن لیتا گلے میں، کسی چرچ میں جا کے بیٹھ جاتا، ہر بندہ اس سے بچتا تھا، سمجھ آ گئی یہ مرتد ہو گیا. لیکن امام الانبیاء کے غلاموں آج نہ کوئی زنار پہنتا ہے، آج نہ کوئی صلیب گلے میں لٹکاتا ہے، نہ کوئی یہودیوں والی ٹوپی اور علامتیں اپناتا. لیکن ہمارے معاشرے میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ خدا سے بیزار ہو چکے ہیں، شریعت سے بیزار ہو چکے ہیں، اللہ پر اعتراضات کرتے ہیں، ملحد، بے دین اور کافر بن چکے ہیں، لیکن ہمیں خبر تک نہیں، اس لیے کوئی علامت نہیں سامنے. تو لادینیت کا فتنہ اور فتنہ الہاد اور تشکیک کا فتنہ، یہ سب سے بڑا فتنہ اس دور کا. تو امام الانبیاء نے خبر دی. میں کمیٹی چوک میں راول پنڈی جمعہ کے خطاب کرتا تو ایک پوری ٹیم آئی میرے پاس، وہاں سے راولہ کوٹ سے. انہوں نے ایک پرچہ اٹھا رکھا تھا، انہوں نے کہا جی یہ آج جو پچھلا جمعہ گزرا ہے اس پر یہ پرنٹ کروا کے نا کسی نے کوئی 500,000 جب لوگ نکل رہے تھے مسجد سے تو یہ پرچہ ہر بندے کو تھما دیا انہوں نے. اس پر اللہ رب العزت کی ذات پر 26 سوالات اٹھائے گئے تھے، اعتراضات کیے گئے تھے اللہ پر. اور عام پڑھنے والا بندہ تو کیا، خاص بھی جس نے حضور کی شریعت نہیں پڑھی، جسے عقیدہ توحید کی ہوا نہیں لگی اور اس کے پاس معلومات نہیں ہے، وہ پڑھ کر ہی وہاں اپنا ایمان کھو بیٹھتا تھا. انہوں نے کہا جی یہ فتنہ اٹھا ہے وہاں پہ، اور یہ ہمارے کالجز میں اور گھروں تک یہ پہنچ گیا پیغام. کیونکہ جب مسجد سے لوگ نکلتے ہیں وہاں سے پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، سب نے پکڑ لیا کہ چلو گھر جا کے دیکھیں گے یہ کیا. تو وہ گھر گھر چیز پہنچ گئی، نیٹ پہ بھی چڑھ گئی. انہوں نے کہا عقیدہ توحید پہ ہم ایک کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں اور ان سوالوں کو صاف کریں. یہ صورتحال، یہ آگ ہمارے گھروں تک آ پہنچی ہے. تو امام الانبیاء نے خبر دی میری امت پہ وقت آنے پر، اور اس کی بھی خبر دی حضور نے. فرمایا سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایسا وقت آنے والا ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا،
یمسی مومنن و یصبح کافرا. حضور فرماتے ہیں بندہ صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. اتنے حملے ہیں ہمارے ایمان پر، تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. اور بچے جب اپنے ٹچ موبائل کو آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، تو ہر کوئی اپنی بولی بول رہا ہے، بھانت بھانت کی بولیاں لوگوں کی سننے میں آتی ہیں. اعتراضات کر رہے ہیں، عقیدہ اہل سنت پہ اعتراضات، اصحاب رسول کی عظمت پہ اعتراضات، آل رسول پر اعتراضات، خود اللہ پہ ہیں. تو وہ پھر وہاں سے لے کر نہ اپنا دماغ خراب کر لیتے اور عقیدہ برباد کر لیتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا ایمان مضبوط نہیں نہ وہ ٹچ موبائل نہ رکھے. سادہ لے لے، جنہوں نے سادہ رکھے ہیں وہ پاگل ہو گئے یا مر گئے. اور ٹچ رکھ کے تو نے کیا ترقی کر لی کہ اس پر بڑی معلومات ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں معلومات بڑھا رہے ہو تم. داتا صاحب فرماتے ہیں میں جا رہا تھا نا جنگل میں تو دیکھا ایک بہت خوبصورت پتھر پڑا تھا، تو میں حیران ہوا اس کی خوبصورتی دیکھ کر. اس پہ لکھا تھا کہ مجھے الٹ کے پڑھو، پتھر پہ لکھا تھا مجھے اٹھاؤ اور الٹ کے پڑھو. تو فرماتے ہیں جب میں نے اٹھایا اور الٹ کے پڑھا تو اس پہ لکھا تھا، اب سننا کتنی عظیم بات لکھی. یہ جو معلومات بڑھا رہے ہیں نا ٹچ موبائلوں پر، کہتے ہیں جی بڑی انفارمیشنز ہوتی ہیں، یہ تجھے برباد کر رہی ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں اس پر جملہ لکھا تھا کہ جو تم جانتے ہو جب اس پر عمل نہیں کرتے تو جو نہیں جانتے پھر اسے کیوں جاننا چاہتے ہو. تو بات پلے پڑی ہے، یہ صرف شعر ہی پلے پڑتے ہیں. اللہ اس بھائی کو سلامت رکھے جنہوں نے اہل سنت کو ایک معیار دیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ محفلوں میں ٹپے چلتے تھے، تلے چلتے تھے اور تعیش کا سامان اور کانوں کی عیاش بن گئی ہماری قوم. کانوں کی عیاشی کے لیے لوگ جلسوں میں آتے تھے، بڑا سواد بنے گا، بڑا چسکا آئے گا، اور آج بھی چل رہے ہیں ایسے لوگ. تو اگر اس طرح کا مزاج جیسا یہاں انہوں نے بنا دیا، اور میں کہتا ہوں اگر ہر جلسے کا ٹائم یہی رکھ دیا جائے مغرب سے عشاء تک، برکت کے لیے ایک تلاوت ہو اور پھر نعت شریف ہو اور پھر کسی اسکالر کا خطاب. میں تو ان کے جوتے اٹھانے والا ہوں نا، یہ ان کا حسن ظن ہے. تو یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں اتنی بڑی علمی شخصیات موجود، حضرت علامہ شوکت علی چشتی صاحب جیسی، دیگر فضلاء بیرہ شریف بیٹھے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر یوں کر لیا جائے تو اللہ کی عزت کی قسم دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں انقلاب آ جائے گا. یہ جو پیسہ ہے نا یہ کشش رکھتا ہے. انگلینڈ کی بہت بڑی کانفرنس میں نے کہا تھا، وہاں کئی لوگ برا بھی بنا گئے تھے، لیکن بہرحال حق تو حق ہے، وہ تو کہنا پڑتا ہے، نہ کہیں تو ہم خود پکڑے جائیں گے. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ وہاں کیا ہوتا ہے، بڑی بڑی سنی کانفرنس، برمنگم میں کانفرنس ہو رہی ہے، سب سے بڑی مسجد ہے UK کی، اس میں اچھا جی بڑے بڑے علماء اکٹھے ہیں، نعت خوان بھی منگوائے ہوئے ہیں. ہاں جی صرف 3 منٹ ہیں آپ کے پاس، خطیبوں کو ٹائم دیا جائے، 3 منٹ ہے آپ کے پاس، بس اس سے ٹائم نہیں ہے چونکہ قطار لگی ہوئی ہے. اچھا 3 منٹ میں وہ آتا ہے بندہ، وہ کہتا ہے اچھا جی 3 منٹ ہیں تو میں تقریر کیا کروں، میں 2 شعر پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوا لیتا. کہ اسے معلوم ہے تقریر پر پاؤنڈ نہیں ملیں گے، 2 شعر بھی پڑھ لیے نا تو میری جیب بھر جائے گی. یہ سوچئے امام الانبیاء کے غلام و تاجدار کائنات کی کتنی ایسی احادیث ہیں جو سننے کے ساتھ لکھنے کے لائق، مگر آج تک لوگ 50 60 70 سال کے ہو گئے بندوں کا لکھا ہوا کلام سنتے رہے، نقیبوں سے خطیبوں سے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے ظالموں نے، مگر نبی کا پیغام نہیں پہنچا امت تک. سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، صرف تقریر کرتے ہیں. علاج غم نہیں ہوا تو بیٹیوں کے دوپٹے اترے ہیں، علاج غم نہیں ہوا تو امام الانبیاء کے غلاموں آدھے جسم ننگے لے کر بیٹیاں بازاروں میں اتری ہیں.
علاج غم نہیں ہوا تو لوگ بے نمازوں کی کثرت ہو گئی، علاج غم نہیں ہوا تو شادیوں پر ناچ ہو رہا ہے. تو علاج تو یہ کرنا تھا نا. تو یہ صورتحال ہے. تو وہاں جو بھی آئے، اچھا 3 منٹ میں لیں گی، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری. اچھا حدیث پڑھنے سے حاضری نہیں لگتی حضور کی بارگاہ، خود حضور کا کلام سنانے سے حاضری نہیں لگتی ہے. بندے کا لکھا ہوا کلام پڑھے گا تو اس کی حاضری ہو جائے گی. میں نے انہیں کہا انگلینڈ والوں اگر میرا ایک مشورہ قبول کر لو نا، تم ایسا کرو کہ سٹیج پہ تم نے پاؤنڈ صرف اسے دینے، 1 سال کے لیے ایسا کر لو، پیسہ پاؤنڈ صرف اسے دینے ہیں کہ جو حضور کی حدیث سنائے یا قرآن کی آیت سنائے. صرف 1 سال کے لیے بند کر دو. میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم تم دیکھو گے کہ یہ جو اب آتے ہیں نا سٹیج پر، مجھے 3 منٹ چاہیے، میں نے صرف حاضری لگوانی ہے، مجھے 2 شعر پڑھنے دو. اللہ کی عزت کی قسم یہ خود کہیں گے تمہیں کہ مجھے 2 منٹ دو، میں نے کملی والے کی حدیث سنانی ہے، میں نے قرآن کی آیت پڑھنی ہے. بالکل نقشہ بدل جائے گا. لیکن اس طرف آئے کون؟ وہاں لوگ وہ پونڈوں کے چکر میں نہ اپنے ہیرے گنوا چکے ہیں. وہاں یہ صورتحال. تو امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آنے والا ہے، بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا. کہ حضور جانتے تھے اسے ہر شے کی ٹینشن ہوگی، فکر ہوگی، لیکن عقیدے اور ایمان کی فکر نہیں ہوگی. تو حضور نے فرمایا اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا کہ جب میری امت کے جوانوں کی میجارٹی اور اکثریت فاسق و فاجر ہو جائے گی اور اکثریت عورتوں کی میری امت کی شریعت کی حالت گزر جائے گی. صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ وَإِنَّ ذَلِكَ لَقَائِمٌ، یا رسول اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا نام وَأَشَدُّ مِنْهُ. حضور نے فرمایا تم اس میں حیران ہو رہے ہو، بات اس سے بھی زیادہ بگڑ جائے گی. کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر. حضور نے فرمایا اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا جب میری امت نیکی کی تبلیغ کرنی چھوڑ دے گی، برائی کو برائی کہنا ہی میری امت چھوڑ دے گی. امام شافعی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یہ جو سورہ والعصر ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، آخر تک آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت باقی قرآن پاک کی کوئی صورت بھی نہ اتارتا، یہ اتنی جامع صورت، اتنی مکمل صورت ہے اپنے مضامین کے اعتبار سے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت، امام شافعی جیسی شخصیت فرماتے ہیں اللہ رب العزت اگر قرآن کی کوئی اور آیت اور صورت نہ بھی اتارتا تو یہ سورہ والعصر ہی کافی تھی بندوں کے لیے. تمام چیزیں رکھ دی ہیں اس چھوٹی سی صورت میں اللہ رب العزت. تو چونکہ اس میں سب کچھ تھا، پورا دین تھا اس صورت میں، تو صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ کس حد تک وہ لوگ تبلیغ میں حریص تھے، نیکی کا پیغام پہنچانے میں. کہ مفسرین لکھتے ہیں اصحاب رسول اگر جنگل میں بھی مل جاتے نا، کسی پگڈنڈی پہ بننے پہ مل جاتے، کسی گلی میں مل جاتے، تو ہاتھ ملانے کے بعد، علیک سلیک کے بعد، السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ والعصر سنا نہیں دیتے تھے. کہ یہ جو تھوڑا سا وقت ملا ہے نا، چلو اس میں بھی کوئی تبلیغ ہو جائے گی، کوئی پیغام پہنچے. قوموں کی زندگیاں اس طرح بدلتی ہیں. یہ جو چائنا کا انقلاب آیا نا معاوضتوں کا، ایک تجزیہ نگار لکھتا ہے کہ میں چین کے سفر پہ گیا، چائنا کی فلائٹ تھی، جہاز بھی چائنا کا تھا، پاکستان سے ہم بیٹھے. تو جب ہم جہاز کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے ایک پرچہ سا تھا پرنٹ کیا ہوا، ہر سواری کے ہاتھ میں وہ تھما دیا کہ یہ ہمارا قائد جو ہے نا، جو انقلاب لایا، یہ ان کا میسج ہے، اسے پڑھ لینا.
وہ ہر سواری کے ہاتھ میں تھا، جا کے سیٹوں پہ بیٹھ گئے، اور کسی نے اپنے بیگ میں، کسی نے سامنے جو سیٹ کی پاکٹ ہوتی ہے بیک سائڈ اس میں رکھ دی۔ پھر دروازے بند ہوئے، پھر اعلان ہوا کہ اب جہاز محو پرواز ہونے والا ہے۔ تو اس اعلان کے ساتھ پھر انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ وہ جو پرچہ دیا تھا نا آپ کو اپنے قائد کا، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک نظر دیکھ لینا ہے کہ ہمارا قائد کیا کہتا ہے، کیا میسج اس کا۔ اب جب دروازے میں داخل ہوئے تو سب کی توجہ نہیں تھی نا، ہاتھ میں پکڑے تھے، اپنی اپنی سیٹوں کی طرف توجہ تھی۔ جب بیٹھ گئے تو کئی بھول گئے رکھنے کے بعد، انہوں نے یاد دلا دیا وہ پڑھ لینا۔ تو کئی لوگوں نے جب دوسری بار اعلان ہوا تو اس کو دیکھ کر اس کو اٹھا کے دیکھا، انہوں نے پڑھ لیا، اور بعض نے اس وقت نہیں پڑھا، اپنے مصروف تھے۔ پھر کیا ہوا، جب جہاز میں پرواز ہوا، اور سب سے پہلے نا لیڈیز آتی ہیں، وہ ایئر ہوسٹس جو ہوتی ہیں، وہ ٹافیاں تقسیم کرتی ہیں سواریوں میں، تو وہ تھال لے کر آئی، ٹرے لے کر ٹافیوں کا، جس میں پیسنجر کے پاس گئی، جس سواری کے پاس، اسے جا کے اس نے پوچھا کہ ہمارے قائد کا تم نے میسج پڑھ لیا تھا؟ جس نے نہیں پڑھا تھا نا اسے پھر یاد آ گیا، اس نے اٹھا کے کوئی ایک سطر پڑھ لی۔ پھر وہ کھانا دینے آئے، پھر انہوں نے پوچھا آپ نے وہ پڑھ لیا میسج؟ بار بار کانوں پر ایک بات دہرائی جا رہی ہے۔ الغرض وہ کہتے ہیں میں گن نہیں سکا کہ کتنی بار انہوں نے کہا۔ پھر جس ہوٹل پہ ہم نے ٹھہرنا تھا، جو گاڑی لینے آئی تھی نا، جب جہاز سے اترے ہم، تو جو ڈرائیور تھا گاڑی میں، اس نے وہی میسج آگے رکھا ہوا تھا جو پرچہ ہمیں دیا تھا۔ اس نے بیٹھتے ہی پوچھا کہ فلائٹ میں جو کچھ ملا تھا آپ نے پڑھ لیا تھا؟ نہیں پڑھا تو یہ حاضر ہے، اس نے پکڑا دیا۔ وہ پھر ہم نے پڑھ لیا سارا، وہ بار بار جو کہنے کو بہت خاص بات وہ پڑھ لی۔ جس ہوٹل پہ جا کے کاؤنٹر پہ پہنچے کہ ہمارا کمرہ کیا ہے، انہوں نے کمرہ نمبر بتایا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا وہ میسج پڑھا ہوگا وہاں اندر بھی پڑھا ہوگا، وہ قائد کا پڑھ لینا۔ وہ کہتا ہے پھر وہ ویٹر آیا کھانا دینے کے لیے، اس نے بھی یہی بات دہرا دی۔ الغرض جس نے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی بار نہیں پڑھا تھا نا، اس نے چھٹی، ساتویں بار جب کہا اس نے پڑھ لیا۔ قومیں اپنے لیڈروں کا میسج یوں پہنچاتی ہیں دوسروں تک، اور امام الانبیاء کے غلاموں یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ چلو حضور کے مدینے کی طرف، جب کوئی آیت اترتی تھی، سورت اترتی تھی، اللہ حکم دیتا تھا ایمان والو یوں کرو اور یوں نہ کرو، حضور پہ اترتی تھی، امام الانبیاء صحابہ کو بتا دیتے جو نماز پڑھتے، آج رب کا یہ پیغام آیا۔ صحابہ وہ پیغام گھر لے کر جاتے، بیویاں پوچھتی آج رب کا کوئی نیا پیغام تو نہیں آیا ہے، صحابی وہ پیغام بیوی کو بتاتے۔ محلے میں جس گھر میں سہیلیاں ایک دوسرے کو ملنے آتی، سب سے پہلے پوچھتی آج رب کا کوئی پیغام تو نہیں آیا، وہ پھر پڑھ کے اسے سنا دیتے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، شام تک وہ سورت ہو یا 8 آیتیں ہو یا 10 آیتیں، گھر گھر میں پھر آتے دودھ بیچنے والے، جس دروازے پہ دستک دیتے دودھ لینا ہے، وہ کہتے لینا ہے، تو وہ دودھ والا جو جنگل سے آیا پوچھتا آج رب کا کوئی نیا پیغام تو نہیں آیا ہے، گھر والے اسے سناتے۔ اصحاب رسول اللہ کا پیغام اتنی بار دہراتے، کانوں پہ اتنی بار اترتا کہ شام تک آیتیں بھی یاد ہو جاتی، صورتیں بھی یاد ہو جاتی۔ اس طرح انہوں نے تاجدار کائنات کے پیغام کی حفاظت کی ہے۔ اور آج ہمارے ہاں نقیب کیا کر رہے ہیں؟ میں بہت بڑی محفل نعت میں تھا، نقیب پتہ نہیں کہاں سے بلایا ہوتا، کتنے پیسے پر برباد کر رہا تھا وقت۔ زمین یوں کہتی ہے، آسمان یوں کہتے ہیں، ستارے یوں کہتے ہیں، پتے یوں کہتے ہیں، درخت یوں کہتے ہیں، اس نے تو آدھا گھنٹہ لگا دیا۔ پھر میرا اعلان کیا، میں نے کہا ظالم کے بچے جو کچھ نہیں کہتے ان کا کہنا تو نے سنا دیا، اور جس رسول نے سب کچھ کہا ان کی ایک حدیث نہیں سنائی تو نے۔ یہ ہماری بربادی کے اسباب ہیں۔ باتیں میری کڑوی ہیں لیکن ہضم ہو جائیں تو پھر فائدہ دیتی ہیں، کیونکہ دوائی ہے، دوائی تو کڑوی ہوتی ہے۔ تو یہ لونڈے یہ ہمیں برباد کر رہے ہیں، یہ گوئی اور گلوکار یہ ہمیں برباد کر رہے ہیں، یہ پیشہ ور مقررین یہ ہمیں برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں جو یہاں آتے ہو نا،
کل کسی کا اللہ رب العزت سے تو زندگی عطا، کسی کا والد فوت ہوگا، کسی کا بھائی، وہ رکھے گا کل شریف، وہ رکھے گا چیلم، وہ رکھے گا چالیسواں. تو اپنا یہی یہاں سے مزاج لے کے جاؤ. صرف ایک تلاوت ہوگی، برکت کے لیے نعت ہوگی. باہر سے نعت خان مت بلاؤ، ہر گاؤں میں ہر گھر میں نعت خان موجود، برکت کے لیے نعت ہوگی. اور پھر کسی عالم کو لاؤ اور مجمع عالم کے حوالے کر دو تاکہ وہ خدا کا پیغام پڑھے، حدیثیں پڑھے اور قرآن پڑھ کر قوم کی قرآنی اور اسلامی تربیت ہو جائے. اس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں. ورنہ اہل سنت کی یہ جو ڈولتی کشتی ہے نا، اس کو کنارہ نہیں ملے گا. اس لیے امام الانبیاء کے غلام. تو حضور نے فرمایا میری امت کا اس وقت کیا حال ہوگا جب یہ تبلیغ دینی چھوڑ دے گی. اب دیکھیں نا، مردوں نے منہ میں دہی جمائے رکھی. جن گھروں کی خاندانوں کی بہو بیٹیوں کے پاؤں کی پشت بھی کبھی ننگی نہیں دیکھی تھی غیر محرموں نے، ان گھروں میں ٹی وی آ گئے، کیبل کے کنیکشن آ گئے، چھتوں پہ ڈشیں لگ گئی، جدید تعلیم آ گئی. تو پھر کیا ہوا؟ جن کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر کی نظر کبھی نہیں پڑی، وہ آدھے ننگے جسم لے کر بازاروں میں پھر رہی. اسی طرح دھیرے دھیرے قوموں میں بے غیرتی، بے حیائی آتی ہے اور بربادی کر جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب کوئی جب معاشرتی برائیوں پہ گفتگو ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس کی بات کرے اور کس کو چھوڑ دیں. کیونکہ ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چلنی. درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے، سمجھ نہیں آتی کس زخم پر دوائی رکھیں، مرہم لگائیں اور کس زخم کو چھوڑ جائیں.